نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، اور اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کا تو سایہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سایہ تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جن کی کوئی باڈی ہو، جن کا کوئی جسم ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر سورج کی روشنی بھی پڑے اس کے اوپر۔ تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں جہاں بھی اللہ کے بارے میں ایسی باتیں آئی ہیں، ید اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن میں آتا ہے کہ والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت کے دن آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، والارض جمیعا قبضتہ، اور زمین اس کے قبضے میں ہوگی۔ قبضے میں کیا؟ ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھی ہے بھائی، 2 ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہوگا تو ایک بایاں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں، بایاں نہیں ہے اللہ کا۔ تو یہ اور کنفیوژن ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو ایک کنفیوژن سے بچنے کے لیے جو تشریح آئی ہے حدیث میں، اس سے اور کیا ہو گئی کہ بھئی اگر 2 فرض کر بھی لیے جائیں تو دایاں اور بایاں، دائیں اور بائیں جو ہے نا، یہ تو ایک دوسرے کے مقابلے میں کسی چیز کو دائیں کہا جاتا ہے اور کسی چیز کو بائیں کہا جاتا ہے۔ یعنی دائیں کا مطلب جو اس کی نسبت اس سائیڈ پہ ہو، اور بائیں کا نسبت جو اس کی نسبت اس سائیڈ پہ ہو۔ اگر یہ نسبت نکال دی جائے تو نہ کوئی چیز دائیں رہتی ہے نہ بائیں رہتی ہے، نہ لیفٹ رہے گی نہ رائٹ۔ جیسے رائٹ کسے کہیں گے؟ جو لیفٹ کے مقابلے میں ہو، اور لیفٹ کسے کہیں گے؟ جو رائٹ کے مقابلے میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، بعض دفعہ روڈ لیفٹ پہ مڑ رہی ہوتی اور مقابلے میں رائٹ نہیں ہوتا اس کے، تو میری بات گویا غلط ہو گئی کہ لیفٹ اسے کہتے ہیں جو رائٹ کے مقابلے میں، کیونکہ بعض دفعہ لیفٹ اس روڈ کو بھی کہا جاتا ہے جس کے رائٹ میں دوسری کوئی روڈ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں اس روڈ کو ہم لیفٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ بہرحال ہوتا ہے، روڈ کا لیفٹ تو نہیں ہوتا۔ ہم اپنے رائٹ کی وجہ سے اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لیفٹ۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھوم کے کھڑا ہو جائے، میں ایک طرف رخ کر کے کھڑا ہوا ہوں یا بیٹھا ہوا ہوں، سامنے دیکھ رہا ہوں، تو یہ روڈ کیا کہلائے گی؟ لیفٹ والی روڈ، چاہے اس کے رائٹ میں کوئی دوسری روڈ ہو یا نہ ہو، لیکن میرے رائٹ کے لحاظ سے وہ کیا کہلائے گی؟ لیفٹ۔ سامنے سے جو بندہ آ رہا ہے وہی لیفٹ، اس کا کیا بن جائے گی؟ رائٹ۔ نہیں آ رہی بات؟ تو یہ لیفٹ اور رائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رائٹ وہ ہے جو آپ کے لیفٹ کے مقابلے میں ہے، لیفٹ وہ ہے جو آپ کے رائٹ کے مقابلے میں۔ تو یہ کمپیئر جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو پھر یہ لیفٹ اور رائٹ بنتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ رائٹ ہی ہیں۔ تو یہ تو اور عجیب ہو گیا بھائی، 2 ہاتھ اگر ہم فرض کر لیں جیسے یہ ہاتھ ہوتے ہیں تو پھر دونوں رائٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کو تو دوسرے کے مقابلے میں لیفٹ یا رائٹ کہا جائے گا نا۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات سے متعلق جو بھی قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے اس میں بحث مباحثے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے، وہ ہماری عقل سے بالا تر۔ یہ میں کیوں اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں؟ ایسا ہی نہیں کر رہا خام خواہ میں جنرل نالج کے لیے، اتنا تو نالج سب کو ہی ہوتی ہے کہ لیفٹ اسے کہتے ہیں جو رائٹ کے مقابلے میں، رائٹ اسے جو لیفٹ کے مقابلے میں۔ یہ میں ضابطہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج باقاعدہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو بنیاد بنا کر بھی فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ ایک کہتا ہے ہر جگہ موجود ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو یہ نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج، شکر ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ موجود ماننے والا دائرہ اہل سنت والجماعت سے، یعنی اہل سنت سے نکالنے کا مطلب ہے کہ وہ سنی نہیں ہے، بلکہ پھر وہ کیا ہے؟ وہ پھر شیعہ ہے یا کچھ اور ہے۔
تو جیسے اسلام سے نکالنے کا دائرہ کافی تنگ ہو گیا ہے، یعنی اسلام والا دائرہ کافی تنگ ہو گیا ہے، ایسے ہی اہل سنت میں داخل کرنے والا دائرہ بھی آج کل مارکیٹ میں بہت چھوٹا چل رہا ہے۔ بات بات پہ فوراً کیا کرتے ہیں، یہ سنیوں کی فہرست سے، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے، جو اہل حق علماء ہیں، کہ جو فرقہ ناجیہ ہے نا، جو حدیث میں آتا ہے 73 فرقوں میں ایک جنت میں جائے گا، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے جو جنت میں جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اصل کون جائے گا؟ اہل سنت والجماعت۔ تو اب ہر آدمی اپنے آپ کو اہل سنت میں داخل کرتا ہے، اور جو بھی اس کے عقیدے سے اختلاف کرے اسے فوراً کک آؤٹ کیا جاتا ہے، یہ اہل سنت سے خارج۔ تو یاد رکھو، اتنی آرام سے اہل سنت سے خارج نہیں ہوتے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، یوم یکشف عن ساق، سورہ قلم میں ہے کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ حاضر نہیں ہوتے تھے۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر۔ تو یہ بات خوب یاد رکھو، ایک اصولی بات ہے کہ یہ آیتیں، جو اس قسم کی آیتیں ہیں یا اس قسم کی حدیثیں ہیں، وہ متشابہات کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ متشابہات۔